1915 کے آخری اشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکوں چنے چبوائے اور مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 سپاہ کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست نے جہاں ایک جانب مسلمانوں کی عظمت کا لوہا منوایا، وہیں انگریزوں نے نئی تدابیر اپنانا شروع کی۔ انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے۔ یہ سوچ کر انگریزوں نے اسلامی خلافت کے خاتمے کے لیے عربوں میں تھامس ایڈورڈ کو لانچ کیا۔ جی ہاں، وہی تھامس ایڈورڈ لارنس جو برطانوی فوج میں ایک لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ برطانوی فوج کے ایک معروف افسر جنہیں پیشہ ورانہ طور پر ٹی لارنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین عرب علاقوں میں بغاوت کو منظم کرنے کے لیے لارنس کو بھیجا گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گئے۔ تھامس ایڈورڈ 16 اگست 1988 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ تھامس دراصل انگلینڈ کے ایک زمیندار تھامس چپمن اور اس کی نوکرانی سارا جونز کی ناجائز اولاد تھا۔ ایڈورڈ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ایڈورڈ کی ماں کے کہنے پر چپمن نے اپنے حقیقی بیوی بچوں کو آئرلینڈ میں چھوڑ چھاڑ کر خود دونوں انگلستان چلے گئے۔ انگلستان جا کر دونوں نے خود کو مسٹر اور مسز لارنس کہلوانا شروع کر دیا، مگر حقیقی شادی کبھی نہیں کی۔ ان کے ہاں لارنس آف عربیہ سمیت 5 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ تھامس ایڈورڈ نے جیسس کالج آف آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم ایڈورڈ نے سائیکل کے ذریعے فرانس کا دورہ کیا، فوٹوگراف، ڈرائنگ اور قرون وسطیٰ کے قلعوں کی پیمائش پر مشتمل مقالے لکھے، جبکہ 1909 میں صلیبی محل کا دورہ کرتے ہوئے عثمانی شام سے 1000 میل طے کرنے کا ایک قابل ذکر سفر مکمل کیا۔ تعلیم کے بعد لارنس ایک ماہر آثار قدیمہ بنا۔ اس نے مصر، فلسطین اور شام میں سلطنت عثمانیہ کے تمام حصوں میں کام کیا۔ اکتوبر 1914 میں برطانوی فوج میں شمولیت کے بعد اپنے علم اور تجربے کی بنا پر قاہرہ میں پوسٹنگ حاصل کی۔ تھامس نے ترکوں کے خلاف پہلی جنگ عظیم کی مہم میں برٹش مڈل ایسٹ کمانڈ کے انٹیلیجنس عملے میں خدمات انجام دیں اور فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک پہنچا۔ 1916 میں لارنس کو جدید سعودی عرب حجاز میں پوسٹ کیا گیا تاکہ وہ ہاشمیائی قوتوں کے ساتھ کام کرے۔ اس مہم سے اس نے برطانوی مقبول لیجنڈ کے طور پر پائیدار شہرت حاصل کی۔ ان کا کردار برطانوی حکومت اور عرب قبائل کے مابین رابطہ افسر کی حیثیت سے کام کرنا تھا۔ انگریز حکمران عثمانی سلطنت کے خلاف عربوں کو باغی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کام میں صرف لارنس ہی ایک برطانوی افسر نہیں تھا، لیکن وہ بلا شبہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے کردار کے لیے سفارتی اور فوجی مہارت کی بھی ضرورت تھی۔ لارنس نے گوریلا حملے کرنے کے لیے حجازی عربوں کا اہتمام بھی کیا، ٹیلی مواصلات کی ترک لائنوں کو نشانہ بنایا۔ ترکوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں فوج کو عقبی علاقوں کی حفاظت کے لیے وقف کریں اور فلسطین میں برطانوی پیش قدمی کے خلاف توجہ دینے سے روکا گیا۔ تھامس ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر انسانیات، ماہر آثاریات، آپ بیتی نگار، مصنف، منظر نویس، مترجم، جاسوس، سفارت کار اور ایک پائلٹ بھی تھا۔ تھامس ایڈورڈ نے پہلی جنگ عظیم، عرب بغاوت، محاصرہ مدینہ، معرکہ عقبہ، معرکہ مجدو اور معرکہ دمشق کی جنگیں لڑیں، تاہم 19 مئی 1935 کے ایک ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی۔ عربوں میں قوم پرستی کے جذبات جگا کر انہیں ترکوں کے خلاف متحد کرنے کے باعث انہیں لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تھامس ایڈورڈ کا یہ خطاب 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جاری ہونے والی فلم کے باعث عالمی شہرت اختیار کر گیا۔